بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمیشہ ہمارا معمول ہے کہ ہم عربی شروع میں 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، اور اس 10 منٹ کی کلاس میں ہم پہلے مرحلے پر پرانے اسباق کا خلاصہ دہراتے ہیں، اور پھر کوئی بہت مختصر سی چیز، نئی چیز ہم پڑھتے ہیں۔ تو آج کی اس کلاس میں بھی ہم پہلے مرحلے پر شروع میں خلاصہ کریں گے ان اسباق کا جنہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جو خلاصہ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ اس میں جو پہلی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ زبان جملوں میں بولی جاتی ہے۔ جملہ کسی چیز کا بیان ہوتا ہے یا کسی کام کا، پہلے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو فعلیہ۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کی کلاس میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کر کے یہ بتایا تھا کہ ہم جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو پورے جملے بولتے ہیں، اور جملہ ہم جب بھی اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہم دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہم لوگوں کو کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کے حوالے سے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے پھر اسم سے تعبیر کیا تھا، اور اسی کی مناسبت سے جملے کی جو ایک قسم ہم نے پڑھی تھی جملہ اسمیہ، تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور جملے کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں ہم کسی شخص کے کام کو، اس کے فعل کو بیان کرتے ہیں۔ اس دوسرے قسم کے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، یہ آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز کے بارے میں معلومات کا بیان ہوتا ہے۔ اور میں نے وہاں پر یہ بتا دیا ہے، چونکہ اب یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں، کہ یہ جو چیز جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں، جملے کا وہ حصہ یا وہ کلوز مبتدا کہلاتا ہے، اور انگریزی میں اسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم خبر یا معلومات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ جبکہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی فعل یعنی کسی کام کا، اس کے کرنے والے یعنی اس کے فاعل کا، اور جس پر کام کیا جا رہا ہو یا واقع ہو رہا ہو، گویا کہ مفعول کا بیان، اس کو کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، ہم جملہ اسمیہ تک ہی محدود ہیں۔ دوسری جو سلائیڈ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ زبان جملوں میں بولی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جملوں میں ہی بولی جاتی ہے، لیکن جملے ظاہر کسی چیز سے مل کے بنائے جاتے ہیں۔ تو ایک جملہ الفاظ سے مل کر بنایا جاتا ہے، یہ گویا کہ اس کے بلڈنگ بلاک، اور اس کے ذریعے سے جملے کی آپ گویا کہ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں ان الفاظ کو ہم کلمات کہتے ہیں، اور اس کا جو واحد ہے وہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں بات پھر وہیں سے شروع کر لوں تاکہ سیکوینس جو ہے وہ قائم رہے۔ زبان جملوں میں بولی جاتی ہے، ہر جملہ مختلف الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ ان الفاظ کو عربی زبان میں کلمات کہتے ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اسم ہوتی ہے، یہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے، یا اس کے قائم مقام کوئی لفظ بولا جائے۔ اس کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ عبداللہ کسی فرد کا نام ہے۔ فیل، قرآن مجید میں آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی، ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جانور قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، نملہ، چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے اندر بیان ہوئی ہے سورہ نمل کے اندر، تو یہ بھی ایک اسم ہے۔ مسجد ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی ایک اسم ہے۔ تو زبان کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ جن الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ دوسری چیز فعل ہوتی ہے۔ فعل کسی کام کا کرنا، کسی کام کا ہونا، اور اس میں کوئی زمانہ بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے مثالیں عربی سے لکھی ہیں، اور ساری مثالوں میں یہ اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی مثالیں دی جائیں۔ قولا، قرآن مجید میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قولا مطلب یہ، ہاں، اس نے کہا۔ سمیا، اس نے سنا۔ یشربو، وہ پیتا ہے۔ اب یہ زمانہ بدل گیا، پچھلی مثالیں ماضی کی تھیں، یہ حال کی مثال ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی فعل کی۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، جو بلڈنگ بلاک آپ کہہ لیجئے، وہ حرف ہے۔
حرف وہ کلمہ ہے کہ جو تنہا کوئی معنی نہیں دیتا، بلکہ جب وہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تب معنی دیتا ہے، اور اس کی مثالیں یہاں بیان ہو گئی ہیں۔ من یعنی کہ سے، فی میں، علی پر۔ مثال بھی دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب درود کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں صلو علی النبی، تو علی النبی، نبی پر درود پڑھیے، ٹھیک ہے۔ من کی مثال کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ من، فی، علی، یہ تنہا کوئی معنی آپ کو نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے پڑھی تھی وہ اسم کی مختلف اقسام ہیں، یعنی پہلے ہم نے کلمات کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد اب ہم نے اپنا فوکس کر لیا تھا کہ اسم کی مختلف اقسام کو ہم سمجھیں۔ تو اسم کی ایک قسم ہم نے یہ پڑھی تھی جو نکرہ اور معرفہ کے لحاظ سے تھی۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز پر بولا جاتا ہے اور سننے والے کے ذہن میں کوئی خاص متعین مفہوم نہیں آتا، بلکہ جس طرح ہم اگر کہیں نبی، تو ایک نبی ذہن میں آئے گا، وہ کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے۔ قلب یعنی کہ دل، قدیر قدرت والا، عظیم عظمت والا، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص شخص اصل میں ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے نکرہ کی 2 اقسام پڑھی تھی۔ نکرہ کی ایک قسم تھی اسم ذات، جو کہ خود کسی کی اپنی ذات کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر انسان، فیل ہاتھی، یہ ایک ہم نے مثال پڑھی۔ نملہ چونٹی، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھی۔ ذباب قرآن مجید میں آتا ہے نا مکھی کے متعلق، نہیں یخلق ذبابا، یہ سب مل بھی جائیں، تم غیر اللہ کو جو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب کے سب مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ذباب قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ پھر نکرہ کی ایک اور مثال یا ایک اور قسم اس کی، اس میں صفت۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کی صفت کو یا اس کا وصف یا اس کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے جمیل، کہیں گے وہ طاقتور ہے تو وہ قوی ہو جائے گا، ہم کہیں گے وہ کمزور ہے تو وہ عربی میں اسے ضعیف کہیں گے۔ تو یہ اس میں نکرہ کی 2 موٹی موٹی مثالیں ہم نے پڑھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اگلی جو چیز پڑھی تھی وہ معرفہ، یعنی اس میں نکرہ کی ہم ذیلی اقسام پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں نکرہ کے ساتھ دوسری قسم اسم کی کیا ہوتی ہے؟ معرفہ۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو کسی خاص چیز پر بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، النبی، یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی مثالیں۔ پھر معرفہ کی بھی ہم نے اقسام پڑھی تھی۔ معرفہ کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی جو کہ نکرہ سے بنتی ہے، وہ ہے جب ہم نکرہ کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو نبیوں کو جب ہم النبی کہیں گے، تو نبیوں سے تو کوئی بھی نبی ہے، لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں صلو علی النبی، تو بہت سارے نبیوں میں سے کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ مراد ایک خاص نبی ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ معرف باللام کہلاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نکرہ کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں ہیں، مثال کے طور پر الرجل ایک مثال ہے، رجل کو آپ نے الرجل بنا دیا، کوئی خاص شخص یا آدمی۔ پھر اس کی ایک قسم ہے اس میں علم۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کا خاص طور پر نام ذہن میں لا کے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، زید، جاوید، کوئی بھی نام آپ کے ذہن میں آئی ہے، اس کی مثال ہے۔ پھر اس کی ایک اور جو قسم ہے وہ اس میں ضمیر ہے۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اسم کے قائم مقام ہم جب کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ انتا، آپ، ہوا، وہ، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں انتا ربی، پروردگار تو میرا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو انتا ربی، میرا رب ہے۔ یہ معرفہ اور نکرہ کے پہلو سے ہم نے اسم کی ایک تقسیم پڑھی۔ پھر اگلی ہم نے جو عربی میں چیز پڑھی تھی وہ اسم کی ایک اور پہلو سے تقسیم تھی، جب ہم تذکیر و تانیث کے پہلو سے، مذکر اور مؤنث کے پہلو سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں اسم مذکر ہوتا ہے اور اس میں مؤنث بھی اسم بھی ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے انڈو یورپین زبانیں ہوتی ہیں یا آریائی زبانیں ہوتی ہیں،
ان میں نیوٹر جو ایک قسم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے انگریزی زبان میں جب ہم کہیں گے بک، تو بک کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اردو میں بک کتاب کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. عربی میں کتاب کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہو جاتا ہے وہاں ذالک الکتاب، تو ذالک کا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، تو کتاب وہاں پر مذکر ہے. لیکن اس میں نیوٹر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ہر اسم کی یا تو مذکر قسم ہوگی یا مؤنث ہوگی. اچھا، مؤنث ہی بنایا جاتا ہے، اسم تو مذکر ہوتا ہے، مؤنث کے لیے کچھ چیزیں اس میں لگا دی جاتی ہیں، تو اس کو ہم قیاسی کہتے ہیں، یعنی جس کو گیس کرتے ہیں. اس کی سب سے پہلے نشانی ہم نے پڑھی تھی کہ تائے تانیث اگر ہم اسم کے آخر میں لگا دیں، مثالیں ہم نے پڑھی تھی مسلمہ، مومنہ، صالحہ. اصل میں لفظ تھا مسلم، مومن، صالح، آخر میں ہم نے تے لگا دیے. اسم کے آخر میں پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الف مقصورہ یا کھڑا الف اگر ہم لگا دیں تو یہ بھی مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر احسن سے حسنہ، اصغر سے صغرا، اکبر سے کبرا. اس کی تیسری نشانی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ الف اور حمزہ آخر میں آ جاتا ہے. اس کی ایک بڑی عام سی میں نے مثال دی تھی جسے ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، عربی میں اسے القبۃ الخضرا کہتے ہیں. تو یہ خضرا میں آپ دیکھیے آخر میں الف ہے اور حمزہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دی تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی. زہرا کا مطلب ہوتا ہے روشن، چمکدار، اور خضرا کا مطلب ہوتا ہے سبز. تو یہ دونوں اصل میں گنبد قبہ آخر میں تے لگا ہوا ہے، تو اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی مؤنث ہے. اور فاطمۃ الزہرا خاتون ہے تو ان کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ مؤنث ہے زہرا کی شکل میں، یعنی آب و تاب والی، چمکدار. یہ تو تھے وہ مؤنث جس کو آپ قیاس کرتے ہیں. کچھ مؤنث وہ ہوتے ہیں جو سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی نشانی نہیں ہوتی. اس کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ وہ نام جو عام طور پر خواتین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عروس، دلہن، ماں، یہ ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے بولے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل ہی سمائی ہوتی ہیں، یعنی کوئی ہنٹ بھی نہیں ہوتا. ارض زمین ہے، شمس سورج ہے، ریح ہوا جسے قرآن میں بڑا استعمال ہوتا ہے، یہ ہوا کا ذکر ہے. نار کا ذکر ہے، آگ جسے کہتے ہیں. نفس یعنی کہ انسانی جان. دار یعنی کہ گھر. یہ سب مثالیں کس چیز کی ہیں؟ عربی کی. یعنی یہ بظاہر ان کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے اسماء مؤنث سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اگلی چیز پڑھی تھی کہ یہ تو الفاظ تھے نا. اب الفاظ ہمیشہ تنہا نہیں بولے جاتے بلکہ وہ آپس میں ملا کر مرکبات بنائے جاتے ہیں. ان مرکبات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی جو ایک سب سے بڑی قسم ہوتی ہے وہ مرکب تام ہوتا ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل. تو مکمل مرکب یعنی کہ مکمل جملہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورے معنی دے، جسے سننے کے بعد پوری بات سمجھ میں آئے، اسے جملہ کہتے ہیں. تو اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے پہلے بھی شاید دی تھی کہ آدمی طاقتور ہے. یہ اردو زبان کا ایک جملہ ہے. اس کو میں عربی میں کہوں گا تو یوں کہوں گا الرجل قوی، آدمی طاقتور ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور یہ جملہ اسمیہ کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مبتدا ہوتا ہے. اور مبتدا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم خبر کہتے ہیں. اچھا، ان دونوں کے بعد جو اگلی چیز ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ مبتدا عام طور پر جملہ جب اپنی سادہ ترین شکل میں ہوگا تو مبتدا عام طور پر معرفہ ہوگا، اور جو نکرہ ہے وہ نکرہ ہوگا، یعنی جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی. یعنی عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. مثال کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ جمیل یحب الجمال. حضور کے پاس ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں. تو حضور نے سمجھایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. دین اسلام یہ ہرگز منع نہیں کرتا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھا لباس نہ پہنو، اچھا جوتا نہ پہنو. تو آپ نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا تھا اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ جمیل یہ ایک مکمل جملہ ہے، اللہ خوبصورت ہے. اللہ غفور رحیم، قرآن کریم میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہ پورے جملے کی مثال ہے.
اور اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہر جگہ پہلا جو مبتدا ہے وہ اس میں علم ہے. اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ خود. خاص ہستی ذہن میں آ رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اور خبر جو ہے وہ جنرل ہے. غفور الرحیم جنرل ہے اور جمیل جنرل لفظ ہے. پھر مرکب ناقص یعنی کہ ادھوری بات. مرکب تام پوری بات تھی، اس کا مطلب جملہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس جملے میں بھی مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا آدمی طاقتور ہے، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ طاقتور آدمی یا طاقتور مرد، پوری بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ چیزیں بھی جملے میں استعمال ہوتی ہیں، جملے کے جز ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، مختلف طرح سے بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے ریلیشنز کو واضح کرتے ہیں، ان پر الگ الگ رول اپلائی ہوتے ہیں، تو ان کو الگ الگ پڑھنا ضروری ہے. آج ہم جو نئی چیز اب پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی تک تو میں صرف خلاصہ کر رہا تھا جو کچھ میں نے پہلے پڑھا ہے، ان کی تفصیل آپ پچھلے لیکچرز کے اندر سن سکتے ہیں، جو ہماری سائٹ میں عربک کورس کے نام سے جو میڈیا کا آپشن ہے اس میں عربک کورس کی جو قسم ہے وہاں پہ عربی کے لیکچر ایک جگہ ہیں اور قرآن مجید کے لیکچر ایک دوسری جگہ ہیں. تو مرکب توصیفی آج ہم نئی چیز پڑھ رہے ہیں، یہ مرکب کی ایک قسم ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی اسم کی خصوصیت یا صفت کو یہ بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نیک آدمی، تو نیک آدمی کیا ہے؟ نیک آدمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے. آدمی کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ نیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اردو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیک آدمی ہے اس میں جو اس کی صفت ہے نیک، وہ پہلے آتی ہے اور آدمی بعد میں آتا ہے. اس آدمی کو موصوف کہتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے. موصوف کا مطلب ہے جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے. صفت پہلے آئی، موصوف بعد میں آیا. عربی بالکل ریورس ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ رجل صالح، پہلے موصوف آئے گا اور اس کی جو صفت ہے صالح وہ بعد میں آئے گی. اب اس کے قاعدے ہیں دو تین موٹے موٹے، وہ سمجھ لیجیے، اور وہ بہت سادہ ہے اس لیے کہ وہ پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ صفت اور موصوف دونوں میں اصول یہ ہے کہ صفت اگر نکرہ ہے موصوف بھی نکرہ ہوگا. یعنی موصوف کے اوپر اصل میں تو ڈیپینڈ کرتی ہے. موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے، اور موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. مثال کے طور پر رجل صالح ہم کہیں گے اور الرجل الصالح. ٹھیک ہے. الرجل صالح جب ہم کہیں گے تو یہ صفت موصوف نہیں رہے گا. ٹھیک. رجل صالح ہوگا اور الرجل الصالح. یہ میں الگ الگ کر کے بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ظاہر ہے کہ جب رما بولتے ہیں تو اس طرح نہیں بولتے. اور سادہ ترین مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ چونکہ اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، تو صفت میں کیا آیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. دوسرا کیا قاعدہ ہے؟ صفت اگر موصوف اگر مذکر ہے، موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر ہے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو. مثال کے طور پر رجل صالح، ٹھیک ہے نا، الرسول الامین، یہ مذکر کی مثالیں ہیں، اور قرآن مجید میں آیا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. اس کے برعکس جو مؤنث کی مثالیں ہیں امرأۃ صالحۃ، ایک نیک عورت. تو دونوں کے آخر میں تے آ رہا ہے. عروس جمیل، عروس چونکہ مؤنث سے ہم جانتے ہیں، مؤنث سے یہ سمائی ہے تو جمیلہ اس کی صفت آئے گا، یعنی خوبصورت دلہن. نفس بھی ہم جانتے ہیں کہ مؤنث سے سمائی ہے، یعنی ہے مؤنث، کوئی نشانی نہیں ہے. تو نفس مطمئنہ، قرآن کہتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس مطمئن نہیں ہوگا، نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اس کے کچھ بنیادی قاعدے تھے جو ہم نے پڑھے ہیں. اس میں پھر آخر میں ایک بات واضح کر دوں کہ آپ اگر 2-3 دفعہ ان لیکچرز کو سن لیں گے تو آپ کو گراسپ کرنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا ہوگا اگر آپ کو باقاعدہ یہ سب کچھ سیکھنا ہے. اور اگر نہیں بھی سیکھنا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ سنتے رہیے، کم سے کم کچھ بنیادی ویکیبلری سے تو واقفیت ہو ہی رہی ہے، کیونکہ ویکیبلری ہم قرآن مجید کی استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت آدمی اگر گرامر سیکھ لے، جو کہ ساری کی ساری اردو میں بھی ایسے ہی ہے، اور انگریزی میں تو آپ سب نے سیکھ رکھی ہے. مطلب امید یہ ہے کہ اتنا تو پڑھ رکھا ہوگا نا، میٹرک انٹر تو سب نے کر رکھا ہوگا. میٹرک انٹر تک یہ ساری گرامر پڑھا دیتے. یہ کیا چیزیں ہیں جو میں عربی میں پڑھا رہا ہوں، آپ غور کیجیے، انگریزی میں سب یہی کچھ ہوتا ہے. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، یہ ساری چیزیں انگریزی میں بھی ہوتی ہیں. تو صرف نام کا فرق ہے، یہ سب کچھ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہے.